बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो एक सैड न्यूज़ कि मेरे एक दोस्त तो नहीं, एक मेरे बच्चों की तरह ही था, शेख यासीन, जो कि गोल्ड का ही काम करते थे। पिंडी सराफा बाज़ार में मेकर था, ज्वेलरी मेकर। तो रात को काफ़ी कम उम्र थी, काफ़ी 35-40 के दरमियान होगी उसकी। तो हार्ट अटैक हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, फौत हो गया। उसके लिए ज़रूर मग़फ़रत की दुआ कीजिएगा। शेख यासीन उसका नाम था, सराफ़े बाज़ार रावलपिंडी में काम करता रहा है, अभी प्रॉपर्टी का भी करता था। बहरहाल ये एक न्यूज़ है। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। मग़फ़रत की दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। गोल्ड 2657 सुबह से ही तेज़ी की तरफ आया था। 2648 2649 पे ओपन हुआ। 2648 तक नीचे गया, यानी $1 नीचे गया और फिर ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। 2660 तक इसने हाई लगाया। 2,79,110 रुपये में बाइंग, 2,80,110 रुपये में सेलिंग हो रही है पीस की। 2,77,310 रुपये में बाइंग रवे की और 2,77,910 रुपये में सेलिंग हो रही है। आज के जो डेटाज आने हैं पहले वो भी बता दूं, उसके बाद हम ज़रा थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे कि गोल्ड, फिज़िकल गोल्ड वाले क्या करें और फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या किया जाए, यानी कि ऑनलाइन जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या किया जाए। कल उसमें तो हमने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया है। परसों भी जब मार्केट में लोग रो रहे थे, हमारी वहाँ पे ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा शुगल मेला लगा हुआ था, क्योंकि सब ने तकरीबन कमाया है। और आज सुबह सब की स्टेटमेंट तकरीबन यानी सब से मुराद जो नए हैं उनकी स्टेटमेंट्स आई हुई हैं कि जी उनके पास इतने इतने फालतू हो गए हैं डॉलर मुनाफे में, तो वो बेचे जाएं। अच्छा जी, तो USA का अब 6:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। 6:30 पे ही USA फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग है और फिर 8 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। तो खैर ये इसका डेटाज हैं जो कि 6:30 वाला जो USA का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है वो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं फिज़िकल गोल्ड वालों की। फ़ायदे में हमारे 50-60% निकल गए होंगे परसों शाम को ही, या कल दिन में निकल गए। एक दो तो कल दिन में निकले, मुझसे पूछा उन्होंने। मैंने कहा भाई जो मुनाफा आ रहा है उसको खुदा का वास्ता ले लिया करें, पूछा मत किया करें, ठीक है। अब बढ़ गया। मुझे 1 घंटे बाद ही एक बच्ची ने फ़ोन कर दिया कि जी बढ़ गया है, क्या किया जाए। अब देखें, मैंने तो बेच दिया था, 5 तोले था उनके पास। तो मैंने उनको कहा बेटे बेचते ही ज़रा सुकून किया करो, आराम किया करो, थोड़ा टाइम गुजारा करो, चाहे वो नुकसान में बिका हो चाहे वो फ़ायदे में बिका हो, थोड़ा सा टाइम ज़रूर गुजारते हैं। ये बात याद रखिएगा। फौरी आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ख़रीदारी की भी या बेचने की भी। ख़रीदते ही बेचना भी गलत है। और जो अपना ख़रीदते ही बेचने से मुराद ये होती है कि भाई देखें अभी आपने ख़रीदा और अभी आप रेट पूछना शुरू कर दें कि जी कितना बढ़ गया, कब बढ़ेगा, इधर तक कैसे पहुंचेगा। इससे इरिटेशन होती है, ठीक है। आपको भी, आप ज़्यादा बीमार होते हैं, हम तो नहीं इतने बीमार होते। हम तो मुनासिब समझते हैं तो जवाब दे देते हैं, वरना नहीं देते भाई, ठीक है। तो इरिटेशन, तकलीफ़, डिप्रेशन ना आपको शुरू हो जाता है। क्या ज़रूरत है? बिज़नेस इसलिए नहीं होता कि आप बीमार हो जाए, ज़हनी भी जिस्मानी भी। आपका काम यही है कि अपने आराम से सुकून से करें। तो नीचे आएगा तो ख़रीदेंगे। अब नीचे ऊपर क्यों जा रहा है और नीचे क्यों आएगा, ये तो सवाल है ही है ना। ये तो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए लोगों की बहुत सारी वीडियोस आती होंगी, आप देखते भी होंगे, और बहुत सारे लोग अपने अपना तज़िया देते होंगे। कोई जंग को बुनियाद बना रहा होगा, कोई किसी चीज़ को, कोई किसी चीज़ को। मैं किसी चीज़ को बुनियाद इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि किसी चीज़ में भी जान नहीं है। गोल्ड में जान नहीं है जी। देखें डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा बढ़ा है कल, लेकिन गोल्ड भी साथ बढ़ गया। और
اور تھوڑا سی بڑھا ہے، اتنا نہیں بڑھا کہ آپ بڑے پریشان ہو جائیں. تو ابھی نیچے آنے کا دیکھیں کسی بنیاد پر تو ابھی یہ نہیں کھڑا ہوا، یعنی بڑھنے کی بنیاد کوئی نظر نہیں آ رہی. نیچے کی بنیاد یہ نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں جو حالات ہیں امریکہ کے، آج ان امپلائمنٹ کلیمز ہے، آپ کو شاید نظر آ جائے گا کہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ سیلنگ سائڈ ہوگی یا نیوٹرل ہوگا. ٹھیک ہے، الٹ آ جائے تو وہ پھر معاف کر دیجیے گا، لیکن ہم نے تو اپنی رائے دینی ہے، اپنی ایکسپرٹ رائے دینے کی کوشش کرنی ہے. شام کو ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھیں ہمیں ایکسپرٹ، کوئی بات نہیں، لیکن جو چیز ہے جو ہم ایمانداری سے سوچتے ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہے. تو نیچے آنے کے امکان ہیں، ذرا سا نیچے آئے گا، ہم انشاءاللہ اسی وقت الرٹ ہو جائیں گے اور اس کو ضرور خریدیں گے. ٹھیک ہے، جو 100% والے ہیں. جو 100% والے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی خریداری بنتی ہی نہیں ہے کہیں سے بھی فی الحال. ٹھیک ہو گیا، جو 50% پہ بیٹھے ہیں گولڈ کے ساتھ وہ اسی طرح بیٹھیں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، بیچنا چاہیں تو جو پروفٹ مل رہا ہے اس کو انجوائے کریں اور 100% میں آ جائیں. آگے آپ کی مرضی ہے. ہاں، کوئی ایسی خبر وہی والی جو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں جنگ جنگ جنگ، بھائی جنگ 400-500 میزائل، اللہ نہ کرے کوئی ہزاروں کے حساب سے یوکرینی یا روسی مر جائیں تو پھر تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ میں ایک بہت بڑا جمپ آ جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا، نہ ہوگا، نہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سب تڑیاں چل رہی ہیں ابھی تک تو، اور پتہ بھی ہے نا آگے صدارت کی کرسی سنبھالنے والا جو ہے وہ تو ان چیزوں کے خلاف، اس نے آتے ہی ڈنڈا دینا ہے کہ جب میں نے یہ بیان دیا تھا تو پھر بھی آپ نے یار اس طرح کی حرکتیں کی اس بابے بائیڈن کے چکر میں. ٹھیک ہے، جیسے میں بابا ہوں اور آپ کو کوئی ڈانٹے کہ جی بابے کے چکر میں آپ نے بیچ دیا یا بابے کے چکر میں آپ نے خرید لیا، کبھی ڈانٹ سکتا ہے نا. اسی طرح وہ بھی آگے ڈانٹے گا کہ اس بابے کے چکر میں تم نے میری رائے کو اگنور کر دیا. خیر، اب یہ ساری میں نے فزیکل والوں کو اپنے پیارے اور لائٹ انداز میں اردو میں سمجھا دیا کہ نہیں سمجھا دیا. اب غلط ہوتا ہوں تو غلط ہوتا ہوں کیونکہ گولڈ ہے، گولڈ کسی کو بھی غلط کر سکتا ہے، لیکن اگر ٹھیک ہوتا ہوں، اگر صحیح ہوتا ہوں تو پھر آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا جی، اب آتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ کی طرف، جس میں سب سے پہلے تو سب سے مین چیز ہے ہماری گولڈ. ہمارے پاس جتنے بچے ہیں سارے گولڈ کے دیوانے ہیں اور دنیا گولڈ کی دیوانی ہے، اسی لیے اس میں سب سے زیادہ مینپولیشن ہوتی ہے. دیکھیں کل سلور کچھ بھی نہیں بڑھا، کچھ بھی اوپر نیچے اس کا نہیں ہوا، درمیان میں کھڑا رہا، اوپر گیا تھا نیچے آ گیا اور اپنے رہا. تو سلور اس کی کزن ہے، اس کا کزن ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس پہلے یہ موو دیتا ہے پھر دیتے ہیں گولڈ. لیکن گولڈ مینوپولیشن بہت کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں دنیا شامل ہوتی ہے نا جی، اس میں چکر برادیاں بڑی ہوتی ہیں. لہٰذا گولڈ کے ان ریٹس کو میں سالڈ بنیادوں پر نہیں سمجھتا. تو میں نے جو لیولز بنائے ہیں وہ سن لیجئے گا، میں اب وہ پرنٹڈ نہیں لگا رہا ہوں آج کل. 2666 پہلی ریزسٹنس، یاد کر لیجئے گا کہ کل کیا تھی، کل ہماری تھی 2648. ٹھیک ہے، ادھر سے یہ نیچے آیا تھا، یاد رکھیے گا. میں نے رات کی جو ویڈیو بنائی تھی وہ 48 اس وقت ہو رہا تھا، یعنی اس وقت اپلائی ہو گیا تھا تھوڑی دیر میں ہی، اور وہ ہمیں $5-6 دے گیا تھا. لیکن ہماری جو ہر ٹریڈ ہوتی ہے، میری کم از کم وہ 10 کی ہوتی ہے. لیکن گروپ کے اندر میں ان کو بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو زیادہ لالچ میں نہ ڈالا کریں. ہم اگینسٹ دا ٹرینڈ لے رہے ہوں تو چھوٹی ٹریڈ ہوتی ہے. جب آپ آج بھی ریزسٹنس سے لیں تو چھوٹی ٹریڈ کو سمجھ کر لیجئے گا. 2666، 2678 اور 2690، یہ 3 ریزسٹنس آپ کو میں نے بتائی ہیں جن پہ جو نیا ٹریڈر ہے آنکھیں بند کر کے، کیونکہ اس کو، اور میں تو نہیں ہوں گا، ہاں اگر اس کا کوئی مینٹور ہے اس سے مشورہ ضرور کر لے اس وقت کے حساب سے.
اور جو سپورٹ ہے وہ 2644، 2630 اور 2618. یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ کل کی جو سپورٹ تھی وہ 2624 تھی اور اس نے بڑا کمال کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. آج کی یہ میں نے آپ کو سپورٹ اور جو ریزسٹنس ہے وہ بتائی ہے. اور آج آپ نے ریزسٹنس یعنی سپورٹ جب آتی ہے تو آپ نے ذرا مطلب اچھی ٹریڈ آپ کو مل سکتی ہے. اور اگر ریزسٹنس سے لیتے ہیں تو پھر آپ نے تھوڑا سا دھیان بھی رکھنا ہے. بے شک تھوڑے فائدے میں نکل جائیں، لالچ زیادہ نہیں کرنی. نیسڈیک 20,667 پہ چل رہا ہے. جی بی پی USD 1.2655، یورو USD 1.0550، USD JPY 155.04، XNG 3.405، DXY 106.546. سلور 31.15 پہ ہے. اوپن یہ ہوا تھا 30.84 پہ اور 31.19 اس کا ہائی، 30.88 اس کا لو آج کا. 3115 روپے میں بائنگ ہو رہی ہے اور 3155 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے. ہم اسے بچوں 31.60 تک اس کو برداشت کریں گے اور ادھر سے سیلنگ لیں گے، ادروائز اس میں نہیں گھسیں گے. آئل 68.88 ہے اور اوپن یہ 68.97 پہ ہوا. 68.81 اس کا لو، 69.10 اس کا ہائی، 69.70 سے 90 کے درمیان ہم اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیں گے. یہ ہمارا آج کا پورا پلان ہو گیا. پورا پلان بنایا کریں، ایک اپنا پورا اسکیچ کر لیا کریں. اسکیلپنگ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، بائنگ میں بھی ہو سکتی ہے، سیلنگ میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن گولڈ کو ہم نیچے سے اگر بائنگ کریں گے تو ہم زیادہ سیفٹی کی طرف، یعنی ذہنی طور پہ سیفٹی میں رہیں گے کہ جی بولش ہے تو نیچے سے ہم بولش کو اٹیمپٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. لیکن ٹریڈ ملے نہ ملے آپ نے زیادہ شیورٹی کی طرف دینا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.